گویہ تھا، وہ ایک تارا ہوتا تھا، وہ بجا بجا کے نا اپنی روٹی کماتا تھا۔ بوڑھا ہو گیا، آواز ختم ہو گئی، فاقے آ گئے، تو گانا بجانا کوئی اچھا کام تو ہے نہیں، تو گیا جنت البقیع میں، تو کہنے لگا یا اللہ، جب آواز تھی تو لوگ سنتے تھے، روٹی بھی چلتی تھی، آواز گئی روٹی بھی گئی، اب اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں؟ اللہ کو میرے رزق کا انتظام فرما، مجھے معاف فرما۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ جنت البقیع میں مجھے پکار رہا ہے۔ کس کو آواز آئی؟ عمر۔ کس کے بارے میں؟ گانے والا۔ عمر رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں دوڑے، ننگے سر، پتہ نہیں کون ابدال بیٹھا ہے وہاں پکارنے والا، جو دوڑے ہوئے اندر آئے تو قدموں کی آہٹ، تو وہ گویے کی نظر پڑی، عمر آ رہے ہو ننگے سر ننگے پاؤں، نہ گلا بھی آج میری خیر نہیں۔ وہ اٹھ کے دوڑنے لگا، تو اس میں نے کہا ٹھہرو 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 ٹھہرو، میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ کہ کس نے بھیجا ہے؟ کہ جسے پکار رہے ہو اسی نے بھیجا۔ وہ بوڑھا بیٹھ گیا، کہنے لگا واہ میرے رب، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، آج تجھے پکارا تو اپنے پیٹ کی خاطر پکارا، اور تو نے اتنا بڑا میرا اعزاز، اتنی بڑی مجھے عزت دی، اے اللہ مجھے معاف کر۔ اس کی چیخ نکلی اور مر گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھا ہے۔ میرے بھائیو، سارے قرآن کا خلاصہ ہے کہ اللہ کو پال، اور وہ خود ارادہ کر، اوکھا کام تاؤں ہوئے جو ادھی صلاح نہ ہوئے، وہ تو ارادہ کر چکا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا، تو بھی آ جائے، توبہ کر لے ہماری صلح ہو جائے، معافی مانگ لے سب معاف ہو جائے، اور اتنا کھلا میدان دیا ہے۔ میرے تمہارے تو گناہ ہی تھوڑے سے، کہتا ہے لو بلغ الذنوب عنان السماء، میرا بندہ اتنے گناہ کر، میری بندی اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، ہے کسی دا اتنا حوصلہ؟ اتنے کا اللہ کی قسم سارے فرشتے کافر ہو جائیں، مسلمان بھی کافر ہو جائیں، کافر تو پہلے ہی کافر ہے، جن بھی کافر ہو جائیں، قیامت تک زندگی ہو، اور سارے مل کر گناہ کریں، آسمان چھوڑ سورج تک نہیں پہنچا سکتے، اور میرا اللہ کہتا ہے ایک مرد ایک عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، ساری دنیا کہے پکا دوست تھی، اور اللہ کہے میرا بندہ سر ایک دفعہ آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معاف، تو میں سارے ہی معاف کروں ولا والی۔ یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان کر رہے ہیں، حارثہ بن نعمان۔ تو آپ نے سوچا، فرمایا کہ حارثہ تو ابھی زندہ ہے، مرا تو نہیں کہ اس کی روح جنت میں آ گئی اور تلاوت کر رہی، وہ تو زندہ ہے مدینے میں۔ تو یہ قرآن کی تلاوت دیکھو، تمہیں سنانے کے لیے کتنا بڑا ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، ہم تھوڑے سے بچے ہو، ادھر بچی ہوں گی، مستورات ہوں گی، اور جنت ساتویں آسمان پر، مدینہ زمین پر، اور حارثہ کی آواز آپ جنت میں سن رہے ہیں، کیڑا لاؤڈ سپیکر آئی، کیڑا ساؤنڈ سسٹم آئی، اور وہ سنو کہ یہ کیا بات ہے، حارثہ تو ادھر گھر بیٹھا ہوا ہے۔ کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر کہا ہے جب حارثہ قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ۔ ہاں، ساؤنڈ سسٹم کیا تھا؟ ماں کی خدمت، ماں کی دعا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ میں دو سب فرما بردار تھے، پر دو جو تھے نا
وہ آؤٹ سٹینڈنگ تھے، ایکسٹرا آرڈینری تھے. دو نے جیسے ماں کی خدمت کی کسی نے نہیں کی، ایک حضرت عثمان اور ایک حارثہ بن نعمان. حارثہ بن نعمان کا حال یہ تھا کہ بیوی گھر میں اسے نہیں کہتے تھے میری ماں کی خدمت کر، ہے بھی نہیں. بیوی کے ذمے میرے ماں باپ کی خدمت نہیں، وہ کرے اس کا میرے پر بھی احسان ہے، میرے ماں باپ پر بھی احسان ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں گا. لیکن اگر وہ کہے کہ میں نہیں کر سکتی تو وہ مجرم نہیں ہے، نافرمان نہیں ہے. ہمارے ماحول میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے. ساری لڑائیاں ہی اسی پر ہیں کہ میں نے چائے نہیں پوچھ دی، میں نے سلام ہی نہیں کر دی، میرے کپڑے ہی نہیں دھون دی. ایک گھر میں یہاں تک طلاق پہنچ گئی تھی، ہو رہی تھی، اللہ نے مجھے میں ذریعہ بنا کہ ساس نے یہ آگ لگائی تھی، اے پیکے جاندی میرے کو پوچھ کہیں نہیں جاندی، اور بیٹے کو اتنا بھرا کہ وہ طلاق دینے پہ آ گیا. میرا چونکہ تعلق واسطہ تھا، میں کہا تیرے کو پوچھ کے جاندی ہے؟ میں کہا جی جاندی. تو میں کہا یہ کو پوچھنا تو ضروری نہیں، یہ تیرے کو پوچھ کے نہ جاوے پھر یہ گناہگار ہے. تیری ماں سے پوچھنا اس کے ذمے نہیں ہے، کیوں پاگل بنتے ہو؟ ارے اللہ کے واسطے دین پڑھو. تم نے صرف تسبیح پھیرنے کو اسلام سمجھا ہے، نمازیں پڑھنے کو اسلام سمجھا ہے. یہ تو 2 گھنٹے کا کام ہے نماز پڑھنا. پوری زندگی سیکھو بچوں، تمہاری شادیاں ہونے والی ہیں، اور ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے. میں درد سے بولتا ہوں، اسی ملک میں رہتا ہوں، اپنے خاندان میں دیکھتا ہوں، باہر دیکھتا ہوں، پھر کہانیاں سنتا ہوں، فون سنتا ہوں. اب تو سننے چھوڑ دیے، میرا کلیجہ پھٹ گیا. میں کسی کے آنسو کہاں جا کے پوچھوں. دین سیکھو. دین سے مراد نماز نہیں کہہ رہا ہوں، وہ دین عبادات کا بہت بڑا حصہ. زندگی، دین کی زندگی سیکھو. دین کس چیز کا نام؟ زندگی ہے، ایک زندگی ہے. بڑی مشکل سے وہ طلاق ختم کروائی بی تیرے کو پوچھنا ہے دے ذمے کوئی نہیں. پوچھے تو چنگی گل ہے، جب تو پوچھ لیا کر، لیکن ذمے کوئی نہیں. خامند سے پوچھنا ذمے ہے، اس نے اجازت دے دی تو اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ میرے معاشرے کا ظلم ہے. ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو اس کے روئیں سے محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں. جب وہ ساس بنتی ہے تو میں درد سے کہہ رہا ہوں، طنز سے نہیں، درد سے. مجھے اس کا بھی درد ہے کہ اگر یہ میری بہن اس حال میں مر گئی تو اس کی نمازیں اس کو آگ سے بچا نہیں سکیں گی. تو اس کے روئیں سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی، نفرت بھر جاتی. ایسا کیوں ہے؟ حارثہ بن نعمان کی تلاوت جنت میں کیسے پہنچی؟ بیوی سے نہیں کہتے تھے میری ماں دی روٹی پکا، میری ماں دا سالن. خود بناتے تھے، خود بناتے تھے. ماں کا سالن بھی، ماں کے لیے سالن بھی، ماں کے لیے روٹی بھی. اچھا، پھر یہ نہیں کہتے تھے اماں جی آ کھا. اس کے سامنے بیٹھ کے نوالے توڑ کے ماں کو خود کھلاتے تھے. ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، ماں کو تیل خود لگاتے تھے، ماں کے سر میں کنگھی خود کرتے تھے، اور جوئیں تک نکال کے مارتے تھے. اب یہ لوگ کہتے ہیں اسی ویل نہیں ساڑی بیوی کرے. تجھے لعنت ہے تیری اس مصروفیت پر جو تجھے ماں کے لیے ٹائم نہ دے سکے. کون سی مصروفیت ہے تمہاری ماں قیمتی ہے یا تیری دکان قیمتی ہے؟ وقت نکال. اپنی ماں اگر زندہ ہے وقت نکال. حارثہ کی آواز جنت میں کیسے پہنچ؟ ماں کے یوں خدمت. اور آخری بات، جب کوئی ماں کے حارثہ بیٹا یہ ذرا کر دینا. اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ماں نے کیا کہا، تو کبھی نہیں کہا ماں جی کیا جی، میں نے سمجھ نہیں آیا. باہر نکل کے بیوی کو اشارہ کرتے، وہ باہر آ جاتی، کہتے ماں جی نے کیا کہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. دوبارہ دہراتے نہیں تھے. امام زین العابدین اہل البیت آل الرسول، جگر گوشہ حسین، جن سے ان کی نسل چلی، ایک ہی تو بچے کربلا میں، سب تو ذبح ہو گئے. ساری رات رویا کرتے تھے، ساری رات. ایک دن ان کے خادم نے کہا حضرت اللہ نے آپ کو بہت رزق بھی دیا، عزت بھی،
بادشاہی بھی، دین کی بھی، دنیا. اب کیوں ساری رات روتے ہیں؟ تو پھر رونے لگے. کہا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، یوسف، اور وہ بھی مل گیا تھا. تو 40 سال رو 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 ان کی آنکھیں ختم ہو گئی. مجھے کہتے ہو میں کیوں روتا ہوں؟ میں نے اپنے سارے گھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا ہے، ان کے سروں کو نیزوں پہ چڑھتے دیکھا ہے. میرے بھائی، میرے چاچے، میرے باپ سب نیزوں پہ پیچھے کو. میں کیسے نہ رہوں؟ یہ ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے. بڑے عیب کی بات ہے عرب میں الگ الگ پلیٹوں میں کھانا کھانا. یہ ہمارے اجمیوں کا رواج ہے، اپنی پلیٹ چاہو تو وچ پاؤ. وہ کٹھے کھاتے ہیں. تو کسی نے کہا حضرت آپ ماں کی ویسے تو اتنی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جس پر میری ماں کی نظر پڑ چکی ہو اور میں اٹھا کے گناہگار نہ ہو جاؤں. میں اس لیے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں میرا